السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہماری بھی سنو میں بدر منیر چودھری حاضر خدمت ہے۔ اور پاکستان کی جب بات کریں تو میں آج کل پاکستان کو ٹاپ نیوز پروڈیوسر کنٹری قرار دے رہا ہوں، جہاں پہ ہر سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ایک نیا سکینڈل، ایک نئی خبر سامنے آتی ہے، اور آج کل تو بڑے بڑے لوگوں کے بیٹے زیر عتاب ہیں۔ پہلے پرائم منسٹر گیلانی صاحب کے بیٹوں کا تذکرہ کچھ سکینڈلز میں ہوا، اور جہاں پہ سکینڈل چل رہا تھا، جہاں مقدمہ چل رہا تھا قاضی القضاء کی عدالت میں، چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری صاحب کے کورٹ روم میں، انہی کا صاحبزادہ ارسلان افتخار بہت بڑے سکینڈل کی زد میں آ گیا۔ پوچھتے ہیں اور جاتے ہیں پاکستان اور ملاتے ہیں ہمارے فواد چودھری صاحب، جو پرائم منسٹر آف پاکستان یوسف رضا گیلانی کے اسپیشل ایڈوائزر ہیں۔ فواد چودھری صاحب، پروگرام ہماری بھی سنو میں خوش آمدید کہہ رہا ہوں آپ کو۔ جی السلام علیکم۔ چودھری صاحب یہ بتائیے کہ پہلے تو آپ کے جو گیلانی صاحب ہیں ان کے بیٹا، ان کا صاحبزادہ زیر عتاب تھا، اب تو سازش کے تحت یہ کام ہوا ہے، چیف جسٹس کو لپیٹ میں لیا گیا ہے، یا کچھ حقیقت سامنے آئے گی؟ دیکھیں بدر، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کئی جو چیف جسٹس چینل اور اینکرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں سازش کے تحت، تو بھائی سازش کے تحت 40 کروڑ روپیہ کوئی زبردستی کو منہ میں ٹھوس دیا تھا، گھر میں رکھا تھا، کیا کیا تھا؟ سازش کیا ہے؟ 40 کروڑ خبر ہو جاتا ہے کہ انہوں نے 40 کروڑ روپیہ دیا ہے، تو پھر اس میں کیا سازش ہے؟ پھر تم اپنا یہ معاملہ تو کلیئر ہے نا، صرف دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے وہ پیسے لیے ہیں اور یا نہیں لیے ہیں۔ سازش کا تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ کا تو دیکھیں، گورنمنٹ کی ٹینیور تو پہلے پوری ہو گئی ہوئی ہے، اپنے الیکشن بجٹ پیش کر دیا ہے، گیلانی صاحب کے تمام جو ایک پولیٹیکل ایک ایمبیشنز ہو سکتے ہیں کسی گورنمنٹ کے، وہ مکمل ہو چکے ہیں، اپنے الیکشن کے لیے جا رہے ہیں۔ اسموتھ ٹرانزیشن ہونی چاہیے، اس کے اوپر کنسنسس ہے پاکستان میں کہ اسموتھ ٹرانزیشن ہونی چاہیے۔ کوئی سازش نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ایک مت بن گئی تھی ہمارے ملک میں، یہ المیہ ہے کہ ہم شخصیات کو اداروں پر ترجیح دے دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شخصیات میں حل ہے مسائل کا، حالانکہ شخصیات چاہے وہ پرائم منسٹر صاحب ہو، پریزیڈنٹ ہو، یا چیف جسٹس ہو، یا چیف آف آرمی اسٹاف ہو، جو شخصیات ہوتی ہیں ان کی کیپیسٹی بھی بڑی محدود ہوتی ہے، ان کا جو معاملہ ہے وہ بھی بڑا محدود ہوتا ہے، اور وہ یہ جو معاملات ہیں یہ انسٹیٹیوشنز ٹیک اوور کرتے ہیں اور وہ حل کرتے ہیں۔ شخصیات تو ایسی ہوتی ہیں سارے، ہر آدمی جو ہے وہ کسی نہ کسی حد پر جا کے کرپٹ ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی طرح اپنے اختیارات جتنے بڑھتے جائیں گے اتنے اس کے مس یوز کے امکانات بڑھتے جاتے ہیں۔ چودھری صاحب، یہ ہماری سوسائٹی کی ایک پکچر ہے کہ جج صاحبان جو ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں، اس کرپشن کے چکر میں آ گئے ہیں، تو کیا ہم سمجھیں کہ سوسائٹی اب مکمل طور پر تباہی کی طرف ہے کہ اب قاضی القضاء کا بیٹا بھی نہیں بچا؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، صرف ایسے ہے کہ یہ سوسائٹی میں اوپر نیچے چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے یہ ہو رہا تھا کہ سوسائٹی میں جب یہ چیزیں ہو رہی تھی تو ہمیں اتنا پتہ نہیں چلتا تھا، اور وہ ایک جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بدصورت عورت تھی، اس نے ساری عمر شیشہ نہیں دیکھا تھا تو وہ خود کو بڑی خوبصورت سمجھتی تھی، تو اب جب اس نے شیشہ دیکھا تو اس کو اپنا اصل چہرہ نظر آیا تو وہ ڈر گئی۔ تو پاکستان میں بھی جو چیزیں ہیں ان میں کئی چیزیں ہیں جو حقیقتیں ہم پہ آشکار ہو رہی ہیں، اور یہ جب حقیقت آنی شروع ہو جائے تو وہ ہمیشہ اچھی بات ہوتی ہے، اس میں بری بات کوئی نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں میڈیا جتنا آزاد ہے، ہمارے سسٹمز بہتر ہو رہے ہیں، اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں، اور جب چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں تو اس میں پھر ہمیشہ بہتری کی گنجائش نکلتی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت اچھا ہو رہا ہے کہ ایک وائبرنٹ پاکستان میں ایک وائبرنٹ سوسائٹی بن رہی ہے، اور اس کا یہ حصہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے جو بچے ہیں وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ ان کا کیا کردار رہا ہے، اور اس سے ہی ہمیں جو ہے وہ انسٹیٹیوشنل اکاؤنٹیبلٹی میں اضافہ ہوگا، اس سے ہی انسٹیٹیوشن میں بہتری آئے گی۔ اچھا فواد چودھری صاحب، آپ کو یقین ہے کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اپنے صاحبزادے کے کیس میں انصاف کر پائیں گے؟ دیکھیے، کیس میں تو انصاف کر پائیں یا نہ کر پائیں، یہ بات یہ ہے کہ یہ میں نے دوبارہ کہا کہ شخصی جو ان کا جو بھی وہ اچھے ہوں برے ہوں اس سے مجھے غرض نہیں ہے، مجھے غرض یہ ہے کہ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔
کہ جس میں آپ کا اتنا زیادہ انٹرسٹ ملوث ہے اس میں آپ خود جو ہے وہ ہیئرنگ نہیں کر سکتے. اور اگر اس میں دیکھا جائے کیس کو دیکھا جائے کہ یہ جو مقدمہ ہے وہ تو یہ ہے نا کہ افتخار کو شاہ رخ خان تو نہیں تھے کہ جنہوں نے 35-40 کروڑ روپیہ کوئی ان کو ماڈلنگ کے لیے مل گیا تھا. ان کے لیے ظاہر ہے کہ ان سے واحد مفاد یہی تھا کہ افتخار چودھری صاحب سے کیسز میں ریلیف لیا جائے. تو یہ تو اب انویسٹیگیشن میں دیکھنا ہے نا کہ یہ انہوں نے ریلیف دیے نہیں دیے اور یہ جو کیس ہے کیا ہوا. تو اس میں افتخار چودھری صاحب بنیادی طور کے اوپر ایکیوزڈ ہیں, خود ایکیوزڈ ہیں. تو وہ جو افتخار صاحب ہے وہ تو ایک کون ہے نا آگے دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا افتخار چودھری صاحب نے جو ہے وہ پیسے لے کر کے ریلیف دیے یا نہیں دیے. یہ انویسٹیگیشن کا سوال ہے, یہ ایویڈنس کا سوال ہے. ایلیگیشن میں تو وہ خود جو ہے وہ ایکیوزڈ ہے تو وہ کیسے کیس سن سکتے ہیں خود؟ بالکل بھی انہیں یہ کیس نہیں سننا چاہیے. اچھا فواد شاہی صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پر بہرحال ایک ہلکا الزام تو لگا رہا ہے کہ یہ جو مقدمہ, یہ کیس اور یہ اسکینڈل جو ہے وہ آپ لوگوں نے بے نقاب کیا ہے. یہ کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں آپ کہ بھاگنا چاہ رہے ہیں اس کریڈٹ سے؟ نہیں, ہمارا تعلق نہیں ہے. اگر ہمیں دیکھیں کوئی بھی اگر آتا ہے اسکینڈل اور اس کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے نا. اگر کوئی بندہ ایکسپوز کر رہا ہے کسی کو تو کوئی بری بات نہیں ہے. اور اس میں صرف اس میں جو حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی تعلق نہیں ہے پرائم منسٹر صاحب کا یا پریزیڈنٹ صاحب کا. پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہے. ایک بہت بڑے جو ہمارے کاروباری شخصیت ہے ان کی ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہے یہ ارسلان افتخار صاحب کے ساتھ, صاحب کے بیٹے کے ساتھ. اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا کوئی جو ہے وہ حکومتی ادارے کسی سے تعلق نہیں ہے. تو ہمارا بنتا نہیں ہے ایکسپوز کرنا, جرم کو پکڑنا میں بھی. اس لیے ہمارا اس وقت تک کوئی ہاتھ نہیں ہے کہ فرینکلی وہ کل میڈیا رپورٹس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے خود ہی اس کا سو موٹو نوٹس لے لیا ہوا ہے. اس لیے پھر جو ہے وہ اس میں حکومت کا تو فی الحال کوئی دخل ہے نہیں. اچھا شاہی صاحب یہ بتائیے پاکستان میں انرجی کا کرائسس ہے, مہنگائی, بے روزگاری, خودکشیاں, اور ہم کینیڈا میں بیٹھ کے جو اس وقت آپ کی آواز سن رہے ہیں ہمارے پاکستانی کمیونٹی اور ساؤتھ ایشین کمیونٹی, کبھی امید کی کرن بھی ہم رکھیں پاکستان سے کہ جو باہر اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اپنے وطن میں آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو اپنی سیکورٹی کا, سیفٹی کا, اپنی جان کا اس حد تک خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی پکچر ہمارے سامنے پاکستانی چینلز پیش کرتے ہیں, پاکستانی اخبارات جب انٹرنیٹ پہ ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی ہمیں اغوا کر لیا جائے گا, اور جو اصل مسائل ہیں وہ پھر ایسے جو سکینڈلز ہیں وہ ان کی گرد میں چھپ جاتے ہیں. جی چوہی صاحب. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں بھی جب پاکستانی چینل دیکھتا ہوں اور اس کے بعد جب مجھے کراچی جانا چاہوں یا میں ادھر لاہور جاؤں تو مجھے بھی احساس یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں کسی جنگل میں رہ رہا ہوں یا کوئی میں پتہ نہیں کسی افریقہ کے ایسے تباہ حال ملک میں ہوں جہاں سول وار ٹارن ملک ہے اور جس میں ہے. لیکن جب میں آتا ہوں جاتا ہوں ہمیں کوئی ایسا ایشو یہاں پر انوالو نہیں ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کل کے دن کو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے 11,757 میگا واٹ بجلی پیدا کی جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی پروڈکشن ہے بجلی کی. لیکن لوڈ شیڈنگ اس کے باوجود بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 4 سالوں میں ہماری جو بجلی کی کنزمپشن ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے کیونکہ لوگوں کا لائف سٹائل بہت بہتر ہو گیا. جہاں پر ایک ٹیلی ویژن تھا اب گھروں میں 4 ٹیلی ویژن ہے, ایک ایئر کنڈیشن ہے اب 5 ایئر کنڈیشن ہے. پاکستان میں اس وقت جو پازیٹیوز بھی ہمارا میڈیا مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیوں صرف خودکشیاں دکھانے کے اوپر مصر ہے. اگر خودکشیاں تو اگر آپ کینیڈا میں بیٹھ صرف خودکشیوں کے چینل شروع کر دیں پھر کینیڈا میں بھی بہت خودکشیاں ہوتی ہیں, کینیڈا میں بھی بہت طلاقیں ہوتی ہیں, کینیڈا میں بھی بہت زیادہ افیئر ٹوٹتے ہیں اور یہاں پر بھی بڑے کرائم ہوں گے, ابڈکشنز ہوں گی. یہ تو لیکن یہاں پر فواد چوہی صاحب انصاف ملتا ہے, وہ یہاں پر ایسے ججز نہیں ہیں, ایسی کورٹس نہیں ہیں. کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اچھے بری ہوتا رہتا ہے. اتنی پرفیکٹ سوسائٹی نہیں ہوں گے ہم بہتری کی طرف ہیں. لیکن آپ دیکھیں پاکستان اسلامی دنیا کی واحد فنکشنل ڈیموکریسی ہے اور کوئی اسلامی
दुनिया में पाकिस्तान के पाए की जमहूरियत ही नहीं है कहीं पे। पाकिस्तान में इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है वो चल रही है, यहाँ पर जो जुडिशरी है वो बहुत आजाद है, मीडिया इतना वाइब्रेंट पाकिस्तान का कहीं नहीं होगा। इस साल हमने 26 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स की हैं, जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स हैं। हमारी फी का आमदनी जो है वो $1357 के ऊपर पहुंच गई हुई है। साउथ एशिया में हिंदुस्तान के बाद हम सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। अभी वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें बिजनेस के लिहाज से पाकिस्तान को बांग्लादेश और हिंदुस्तान से भी ऊपर रखा है। उन्होंने पाकिस्तान को 105वें नंबर पे रखा है, बांग्लादेश को, इंडिया को 122वें नंबर पे और बांग्लादेश को 135वें नंबर के ऊपर। तो पाकिस्तान का जो अच्छा रोशन पहलू है, मुझे नहीं समझ आ रही कि स्पेशली हमारा प्राइवेट मीडिया क्यों नहीं दिखाने के ऊपर बजट है। और हुकूमत दुश्मनी एक अलहदा बात है, वो ठीक है, क्रिटिसिज्म भी हुकूमत पे होना चाहिए। बड़ी चीजें हैं जो नहीं हो सकी, गवर्नेंस भी ऊपर इतना नहीं हो सका, लेकिन आप डेमोनाइज आपको मुल्क को तो नहीं करना चाहिए इसमें। और ये यकीनन एक बड़ी वरीसम बात है जो कि अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये बताइए कि जब आपको आपका जो माजी है परवेज़ मुशर्रफ की दोस्ती के हवाले से उसके बारे में सवाल होता है, तो क्या फीलिंग्स आपके, क्या जज्बात होते हैं? कोई फीलिंग नहीं है जी, बस परवेज़ मुशर्रफ साहब से बड़ा मेरा एहतराम का ताल्लुक है, सच्ची बात है। और मेरा उनसे कोई जाती इख्तलाफ नहीं था। इख्तलाफ सिर्फ ये था, इख्तलाफ यही है कि पाकिस्तान में अगर आपने सियासत करनी है तो पाकिस्तान के ज़ाहिर आना पड़ेगा। अब आने की स्ट्रेटजी जो वो बना रहे थे वो दुरुस्त नहीं थी, उसमें वो नहीं आ सकते थे। और जब इसके ऊपर मैंने जो बात उनको कही वो सही साबित हुई, और अब उन्होंने उस दिन एक टेलीविजन प्रोग्राम में एडमिट भी किया कि मेरी जो बातें थी वो सही साबित हो रही है। हम लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, मेरे जो दादा थे वो 1926 में केरल में वाइस चेयरमैन थे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, उस वक्त 100 साल से हम लोग ऑलमोस्ट पॉलिटिक्स में हैं। हम लोग तो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, हम तो जेलम से बाहर भी नहीं जा सकते। सही। अच्छा चौधरी साहब, मुझे थोड़ी सी, फवाद चौधरी साहब मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें, एक कमर्शियल वक्फा ले लेते हैं और आपसे दरख्वास्त करेंगे कि हमारे साथ आप जारी रहें और आपसे कुछ और बात करेंगे। छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं प्रोग्राम हमारी भी सुनो में। बदर मुनीर चौधरी हाजिर खिदमत है। छोटा सा वक्फा और उसके बाद फवाद चौधरी साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी के पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, उनसे बात जारी रहेगी और उनसे पूछेंगे परवेज़ मुशर्रफ की कमज़ोरियों और ख़ामियों के बारे में। हमारे साथ रहें।